تصور کیجئے گا ایسا وقت جب آسمان بھی رو پڑا تھا، جب زمین بھی کانپ اٹھی، جب حق اور باطل کے درمیان آخری جنگ کی ابتدا ہوئی، جب شہادت امام حسین کا راستہ کربلا کی مٹی پر لکھا جا رہا تھا۔ یہ صرف ایک کہانی یا اسلامی واقعہ نہیں، یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو صدیوں سے آنکھوں کو نم کرتا آ رہا ہے۔ یہ ہے محرم الحرام 2025 میں ہماری ایک کاوش جو کہ ہم 3D اینیمیشن ویڈیو کے ذریعے آپ تک لا رہے ہیں۔ اس چینل پر آپ کو ملیں گی اردو کہانیاں، اسلامی واقعات۔ تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی 3D اینیمیشن ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ محرم الحرام وہ مہینہ جو ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے قربانی، وفا، غیرت اور حق کے لیے جان دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے مدینہ منورہ سے۔ یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضے کا اعلان کیا۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حکم دیا کہ امام حسین کو کہہ دو یا تو میری بیعت کر لیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ولید بن عقبہ نے یزید کا پیغام جب امام علی مقام کو دیا تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی نواسہ رسول یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ لمحہ تھا جب امام نے فیصلہ کیا کہ اب یہ مدینہ میری منزل نہیں۔ حسین اپنے نانا کے روزے پر گئے، روتے ہوئے الوداع کہا اور فرمایا نانا جان میرا آخری سلام قبول فرمائے۔ میں آپ کا وہی حسین ہوں کہ آپ فرماتے تھے اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے لیے جبرائیل فردوس بری سے کپڑے اور کھانا لایا کرتے اور اپنے پروں کا سایہ کرتے مجھے گرمی نہ لگے اور میرے گہوارے کو ہلایا کرتے تھے۔ نانا جان میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ نظر کر گئی تاکہ میں رونے نہ لگوں کیونکہ حسن بھائی کے پاس بھی ہرنی کا ایک بچہ تھا۔ میں آپ کا وہی حسین ہوں جسے گرتے ہوئے دیکھ کر آپ خطبہ چھوڑ دیتے اور آغوش رحمت میں لے لیتے۔ میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے اپنا سجدہ طویل کیا۔ میں حسین حسن کا بھائی وہ ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نانا جان وہی حسین آج آپ کے روزہ اقدس کی آخری زیارت کے لیے آیا ہے۔ میں اس سفر پر جا رہا ہوں جس کی خبر آپ کو جبرائیل نے پہلے ہی دے رکھی ہے۔ آج وہی حسین آپ کے دین کو بچانے کے لیے نکلا ہے جہاں میرا خون بہے گا، میرے بچوں کے گلے کٹیں گے۔ نانا جان میرے جسم پر زخم دیے جائیں گے، جس جسم کی خوشبو آپ سونگا کرتے تھے، اس چہرے کی بے حرمتی کی جائے گی جسے آپ پیار سے چوما کرتے تھے۔ نانا جان آپ نے مجھے بچپن میں کبھی گرنے نہیں دیا تھا، آج آپ کا حسین آپ کے دین کو گرنے نہیں دے گا۔ حسین کا آخری سلام قبول کیجئے۔ پھر آپ اپنی والدہ اور بھائی کی قبور انور پر تشریف لے گئے، ان سے رخصت طلب کی۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے میں اہل بیت کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ امام علی مقام نے حج کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی لوگوں کو امام علی مقام کے آنے کی اطلاع ملی تو لوگ جوک در جوک آپ کی زیارت اور بیعت کے لیے پہنچ گئے۔ کوفہ میں جب آپ کی مکہ پہنچنے کی خبر ملی تو سینکڑوں قاصد ہزاروں خطوط کے ساتھ پہنچ گئے۔ آئیے اے نواسہ رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام نے اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حقیقت جان سکے کیا یہ الفاظ صرف کاغذوں پر ہیں یا دلوں میں بھی وفا ہے۔ مسلم بن عقیل کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم جو کہ 8 اور 10 سال کے تھے وہ بھی بازد ہوئے کہ بابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ کوفہ جائیں گے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، لوگ جوک در جوک ان سے بیعت کرنے آئے۔ امام کو خوشخبری دی کہ کوفہ تیار ہے، مگر یہ فضا زیادہ دیر باقی نہ رہی۔ ابن زیاد نے ظلم، لالچ اور دھوکے سے لوگوں کے دل بدل دیے۔ جو کل تک بیعت کر رہے تھے آج خاموش تماشائی بنے رہے۔ پھر آیا رات کا ایک سناٹا، کوفہ شہر کی جگہ آپ پر تنگ ہو گئی۔ اتنے میں ایک نیک دل عورت توا نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی، مگر صبح ہوتے ہی ظلم کے سپاہی آ دھمکے اور حضرت مسلم بن عقیل نے تن تنہا جنگ کی، زخموں سے چور مگر سر بلند، آخری وقت تک حق کے پرچم کو جھکنے نہ دیا، پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ قربانی صرف یہاں ختم نہیں ہوئی، حضرت مسلم بن عقیل کے 2 کم سن بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ظالموں نے نہر کے کنارے ان معصوموں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ ادھر مکہ میں جیسے جیسے حج کے دن قریب آ رہے تھے ایک خطرناک خبر ملی کہ یزیدی سپاہی بھیس بدل کر مکہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ حج کے دنوں میں امام علی مقام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے گھر میں خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے روانگی اختیار کی۔ آپ کو اب تک اہل کوفہ کی بے وفائی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم نہیں تھا۔ آپ نے سفر شروع کیا۔ یہ کربلا کے سفر کا پہلا باب تھا۔ مدینہ سے شروع ہونے والا یہ کاروان وفا اب کربلا کی سرزمین پر پہنچنے والا ہے، لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ امام حسین کی شہادت، آپ کے ساتھیوں کی قربانی اور کربلا کا اصل منظر ابھی باقی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے ہر لمحے کی حقیقت آپ تک پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ کہانیاں نہیں، یہ وہ چراغ ہے جو صدیوں سے حق کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔